أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین احسانا. صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین نماز یوم الجمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، جہاں خداوند عالم نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اسی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کا بھی حکم دیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. دوسرے مقام پہ اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانہ. کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. وصیت کی ہے اور لفظ انسان کا استعمال کیا ہے. اب والدین مومن ہوں یا کافر ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کی اطاعت کرنی ہے. وہ وصینا الانسان، انسان کو وصیت کی ہے بالوالدین احسانہ. اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. تو والدین اگر حیات ہیں تب بھی ان کے ساتھ احسان، اگر دنیا سے گزر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تب بھی ان کے ساتھ احسان کرنے کے لیے اسلام نے اور اس دین نے ہمیں کہا ہے. اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کے بہت سارے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. عمر میں برکت، یعنی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی عمر اس کی طولانی ہوتی ہے. رزق میں برکت، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. رزق چاہے وہ معنوی ہو چاہے وہ مادی ہو. مادی رزق یہی جو کھانا پینا روزگار وغیرہ. معنوی رزق یعنی اولاد میں برکت. اگر کوئی انسان اپنے والدین کا نافرمان ہے تو حدیث کے مطابق اس کی نسل میں کمی ہو جاتی ہے. یعنی نسل اگر بڑھنے والی ہوتی ہے تو مقتون نسل ہو جاتا ہے. کوئی انسان کسی نے نافرمانی کی، پتہ چلا 2-4 پشتوں کے بعد جو ہے مقتون نسل ہو گیا. انسان نسل میں کمی ہو گئی، برکت ختم ہو گئی. یہ مانوی علم چھین لیا جاتا ہے، علم میں برکت نہیں ہوتی. والدین کے ساتھ اگر کوئی انسان نافرمانی کرتا برکت نہیں آتی، رحمت کا نزول نہیں ہوتا. والدین کے ساتھ اگر کوئی انسان نافرمانی کرتا ہے، والدین کے ساتھ اگر کوئی انسان احسان کرتا ہے، تو جس وقت اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو روح نکلتے وقت والدین کے ساتھ نیکی احسان اس کے کام آتی ہے. محشر میں والدین کے ساتھ احسان کرنا کام میں آتا ہے. قیامت کے دن والدین کے ساتھ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو
کام آئے گا. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 لوگ اللہ کے لطف سے محروم رہیں گے، ان میں سے ایک ہے عاق الوالدین. جس باپ نے اپنے بیٹے کو، جس ماں نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو عاق کر دیا ہے، اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا. ایک چیز ہے. تو احسان انسان کی زندگی کو، والدین کے ساتھ احسان انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. معنوی بھی فائدہ ہوتا ہے، مادی بھی فائدہ ہوتا ہے. ایک عارف و زاہد کے پاس ایک انسان جاتا ہے اور جب پہنچتا ہے تو اس عارف نے، اس زاہد نے، عارف اسے کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کی آنکھوں کا پردہ ختم ہو جاتا ہے، حقیقتیں اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں کہ انسان کے اندر کیا کیا ہے، کیا عیب ہے، کیا کیا سامنے ہے. اس کا عارف انسان پہچان لیتا ہے انسان کو. ایک انسان جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں تو نہیں ہیں، لیکن یہ جو اس کے ہاں برکتیں ہیں مال کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے. عارف نے سوال کیا تم کیا کرتے ہو اپنی زندگی میں؟ کہا ہم بس اتنا کرتے ہیں، مہینے میں 1 مرتبہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتے ہو، فاتحہ پڑھتے ہیں. کہا یہ جو تمہارے پاس مال و دولت ہے معلوم ہے کیوں ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا بس یہ ایک وجہ یہی ہے، اس کے علاوہ تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہیں مال و دولت ملے. صرف اس خوبی کی وجہ سے تم اپنے باپ کی قبر پہ مہینے میں 1 مرتبہ جاتے ہو. پھر وہ انسان چلا گیا تو اس عارف نے کہا اگر میں اس سے بتا دیتا کہ تم ہر ہفتے چلے جایا کرو تو اسے اللہ اس سے کہیں زیادہ مال و دولت دیتا. میں نے اس لیے نہیں بتایا کہیں ایسا نہ ہو زیادہ مال و دولت پانے کے بعد یہ 1 مہینے میں جو جاتا ہے وہ بھی نہ چھوڑ دے. صلوات ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں اب تک، اب میں توبہ استغفار کرنا چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، استغفار کرنا چاہتا ہوں. کہا والدین زندہ ہیں؟ کہا نہیں، صرف والد زندہ ہیں. کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، اپنے والد کی خدمت کرو. وہ چلا گیا. جیسے ہی گیا رسول اللہ نے دیگر اصحاب سے کہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کی توبہ استغفار بہت ہی جلدی قبول ہو جاتی. لیکن ماں کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کا لطف خاص ماں کے اوپر ہوتا ہے. والدین کے ساتھ نیکی انسان کے معنوی رزق میں اضافہ کرتا ہے. آیت اللہ شیخ مفید شیخ انصاری جو زعیم حوض علمیہ نجف ہے، 1200 سال ہو گیا نجف کے حوض علمیہ کی بنیاد رکھی ہوئی. شیخ انصاری انہوں نے بنیاد رکھی ہے. آج پوری دنیا اس حوض علمیہ سے فیض حاصل کر رہی ہے. پوری دنیا میں علم حاصل کر کے علوم آل محمد کو نشر کر رہے ہیں لوگ. بیچ میں کچھ وقفے کے لیے سلسلہ رک گیا تھا صدام کی وجہ سے، ملعون کی وجہ سے. انہوں نے بنیاد رکھی. ان کا جملہ ہے یہ جو میں اپنی زندگی میں کامیاب ہوا ہوں صرف ایک وجہ ہے. کیا؟ انہوں نے اپنے کردار سے ظاہر کیا. کیا کیا انہوں نے؟ پہلے زمانے میں حمام جو ہوتا تھا وہ عمومی ہوتا تھا. ایک جگہ بنتا تھا، وہاں سب بنا رہتا تھا، وہاں سب جاتے تھے نہانے کے لیے، مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ. یہ نہیں کہ گھر گھر میں ہوتا تھا. ان کی والدہ تھی ضعیفہ، بہت زیادہ ضعیفہ تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، لیکن یہ اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے. شیخ انصاری اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنی پشت پر بٹھا کر لاتے تھے حمام، اور اپنی زوجہ سے کہتے تھے کہ انہیں نہلا دھلا کے باہر لے کر آؤ. جب باہر لے کر آتی تھی پھر گھر پہنچاتے تھے. ان کے شاگرد ان سے کہتے تھے
کہ استاد آپ یہ جو پشت پر لے کر آتے ہیں ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. تو انہوں نے جواب دیا میری ماں ہے، مجھے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، مجھے تو اچھا لگتا ہے خدمت کرتے ہوئے. پھر اس کے بعد ایک دن یہ درس دینے کے لیے دیر میں پہنچے. شاگرد پریشان، استاد کیوں نہیں آئے؟ گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ماں کی طرف طواف کر رہے ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا آخری وقت ہے، دنیا سے اٹھنے والی ہے، سکرات کا عالم ہے، خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تھوڑی ہی دیر بعد انتقال ہو جاتا ہے. جیسے ہی انتقال ہوتا ہے فوراً اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں آج اللہ نے مجھ سے بڑی نعمت چھین لی ہے، جس نعمت کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں اللہ نے وہ نعمت مجھ سے چھین لی ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی، یہ جو اتنے بلند مقام پہ پہنچے ہیں، 100 کتابیں ان کی ہیں، 400 آثار ان کے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میں ان کا کتاب خانہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا کتاب خانہ مانا جاتا ہے تشیعوں کے اعتبار سے، شیعت کے اعتبار سے. ان کا کیا ہے؟ ان کا واقعہ یہ ہے اتنا احترام کرتے تھے اپنے والدین کا کہ ایک دن ظہر کے وقت گھر پہ پہنچے، ماں نے کہا کہ اپنے بابا کو بلاؤ کھانا کھا لے. جیسے ہی ماں نے کہا یہ اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور اوپر پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں میرے بابا پڑھتے کتاب پڑھتے سو گئے. اب واپس اس لیے نہیں جا رہے ہیں چونکہ ماں نے کہا ہے بابا کو بلا کے لاؤ. ماں کو کیا جواب دیں گے؟ نافرمانی ہو جائے گی. ادھر باپ کو اگر اٹھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس اٹھانے کی وجہ سے باپ کو اذیت ہو جائے، باپ کو اذیت نہیں دینا چاہتے. ادھر ماں ادھر باپ کو اذیت نہیں دینا چاہتے، ماں کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کیا کیا؟ قدموں کے پاس جا کے اپنے لبوں سے قدموں کو بوسہ دینا شروع کیا، چومنا شروع کیا. جیسے ہی چومنا شروع کیا تو گدگدی سے محسوس ہوئی. باپ کو اٹھتے ہیں، شہاب الدین تم ہو؟ ہاں بابا میں ہوں، ماں نے بلایا ہے آپ کو. بس یہ سنتے ہی آسمان کی طرف ہاتھ کو بلند کرتے ہیں. ان کے بعد والد محترم آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہتے پروردگار میرے اس بیٹے کے مرتبے کو بلند کر اور اسے خادم آل محمد بنا دے. یہ دعا قبول ہوئی. آج دیکھیے خدمت 60 سال تک انہوں نے حوض علمیہ قم میں درس دیا ہے، تقریباً 60 برس تک. اور اس کے علاوہ کتاب خانہ دیکھیے آج بھی باقی ہے. کتنا زمانہ گزر گیا، لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، استفادہ. ان کے آثار جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں علوم آل محمد میں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ہے برکت، مانوی برکت. مادی برکت جیسا کہ میں عرض کر چکا، مانوی برکت یہ ہے کہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، مقام انسان کا بلند ہوتا ہے. اور اسی کے مقابلے میں اگر کوئی انسان ان کی نافرمانی کرے والدین کی تو آپ ہوتا ہے. لا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف تک نہ کرو. اگر تم نے اف کر دیا تو تم عاق الوالدین کے زمرے میں آ جاؤ گے. آیت اللہ بروجردی یہ جو قم حوض علمیہ قم کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، آیت اللہ بروجردی جن کی قبر ہے مسجد اعظم جو ہے قم میں، معصومہ قم میں، یہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے مسجد اعظم کی. اور وہی مسجد اعظم اور حرم کے درمیان جو راستہ ہے شبستان جانے کے، جو لوگ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا ایک شیشے کی قبر ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، آیت اللہ بروجردی کی قبر ہے. یہ آیت اللہ بروجردی اصفہان میں درس حاصل کر رہے ہیں. باپ نے خط لکھا بروجرد سے، ایران میں ایک جگہ کا نام. باپ نے خط لکھا بیٹے آ جاؤ واپس بروجرد، ہم نے یہاں تمہاری شادی کا انتظام کر دیا ہے.
اب تمہاری شادی کرنا ہے۔ یہ پہنچتے ہیں گروجر اور جانے کے بعد اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا آپ نے فیصلہ تو اچھا کیا ہے لیکن میں درس و تدریس میں مصروف ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ نے جواب دیا بیٹا تمہارے پاس دو راستہ ہے، یا تو میری اطاعت کر لو بلند مقام پہ پہنچ جاؤ گے، یا آج نافرمانی کر لو اس کے بعد تم خود سمجھو کیا ہوگا۔ آیت اللہ گروچرد نے کہا بابا جو حکم آپ نے میں اس پہ راضی ہوں، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کر دیجیے۔ باپ نے شادی کی، آج دیکھیے حوض علمیہ کم